آداب پوڈ کاسٹ with تہذیب میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان، اور آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے بےحد خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حال ہی میں ان کو ایک بہت ہی عظیم عہدے پر فائز کیا گیا ہے، اور وہ ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آفیشیٹنگ وائس چانسلر اقبال حسین صاحب۔ سر آداب۔ آداب۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ جامعہ سے تقریباً 30 سال سے ان کا ناطہ رہا ہے، اور اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے کئی سارے اچیومنٹس سر کے نام ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو ہوگی اس پوڈ کاسٹ میں اقبال حسین صاحب کے ساتھ۔ سر، بہت لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں، بہت لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ کو اس عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ شکریہ جناب۔ ایکس جو وائس چانسلر صاحبہ تھیں، ان کا ٹرم ختم ہونے کے بعد آپ کیا اس کے لیے تیار تھے، یا بہت اچانک آپ کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی گئی؟ سب سے پہلے تو میں تہذیب ٹی وی کے کارکن رضوان خان صاحب کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ سر کہ انہوں نے یہ تعارفی نشست اپنے ٹی وی کے لیے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع دیا۔ جی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، اور تقریباً 35 سال سے میں درس و تدریس میں مشغول ہوں۔ جی سب سے پہلا میرا تقرر نیشنل لاء یونیورسٹی بنگلور میں ہوا، جو ہندوستان کے پہلے لاء یونیورسٹی ہوئی۔ وہاں سے میں یہاں آیا، فروری 1994 میں میرا تقرر ہوا، اور 2013 میں میں پروفیسر کے عہدے پہ فائز ہو گیا، میرا پروموشن ہوا۔ جی پھر میں 2019 میں ڈین فیکلٹی آف لاء بنایا گیا، اور میرا کام اتنا سراہا گیا کہ جو NRIF کے رینکنگ جو اس وقت 13 پہ تھی، جی میرے 3 سال کی ڈینشپ میں وہ 7ویں رینکنگ پہ آ گئی۔ ہماری اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سابق جو وائس چانسلر صاحبہ تھیں شیخ الجامعہ، انہوں نے ہم کو پھر دوبارہ ڈینشپ عطا کی، جی اور میں کام کرتا رہا۔ پھر کچھ حالات ایسے ہوئے، ہماری ضرورت ایڈمنسٹریشن میں پڑی، اور ہم کو ڈین شپ کے بعد پرو وائس چانسلرشپ کا عہدہ دیا گیا۔ ایز یوزول جو میرا طریقہ کار تھا ایڈمنسٹریشن کا، جس میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی، وہ بہت ہی ایک پریمری انسٹیٹیوشن سے ہماری شروعات ہوئی تھی۔ وہاں کی ٹریننگ نے ہمیں ہر موقع پہ بڑا ساتھ دیا۔ بیچ میں تنزانیہ بھی گیا، 4 سال تک تنزانیہ میں رہا۔ جی وہاں بھی میری کارکردگی کو لوگوں نے بڑی سراہا۔ ایک فورن یونیورسٹی میں اتنے دن تک کام کرنا اور بڑے اچھی طریقے سے کام کرنا، یقیناً پروردگار کا بہت کرم ہے میرے اوپر، جو ایمانداری سے اس نے مجھ سے کام کروایا۔ پرو وائس چانسلر کا بھی کام میں اسی طرح سے انجام دیتا رہا، اور اسی کی بدولت جب ہمارے سابق وائس چانسلر صاحبہ کا ٹرم ختم ہوا، تو جو ہمارے آئین میں ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ایکٹ کے تحت، کہ جب بھی وائس چانسلر اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے، تو جو موجودہ پرو وائس چانسلر ہے وہ قائم مقام شیخ الجامعہ کا عہدہ وہ حاصل کرے گا۔ اسی کے بدولت، اسی کے مد نظر میں ایکٹنگ وائس چانسلر کے عہدے پہ 12 نومبر پچھلے نومبر کو میں نے چارج لیا، بڑے اچھے طریقے سے، بحسن خوبی ماشاءاللہ۔ چونکہ میں یہیں کا ایک کارکن ہوں، یہیں کا ایک ٹیچر ہوں، سارے ساتھی بڑے محبت سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، چونکہ جامعہ ملیہ سے ان کا اپنا لگاؤ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کسی چیز کی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی۔ جی اگر انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو وائس چانسلر کا یہ عہدہ مل جائے، تو آپ کا جامعہ کے لیے ویژن کیا ہوگا؟ جناب رضوان خان صاحب، اگر جامعہ کا ایک ٹیچر، ایک استاد اگر جامعہ کے کسی بھی عہدے پہ فائز ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جامعہ کی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ریزن تھا، جی وہ ہمیشہ وہ اپنے سامنے رکھے گا۔ فور فرنٹ پہ اس کے دماغ میں یہی ہوگا کہ جامعہ ملیہ کی جو قیادت میں اور جو قائم ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ عام یونیورسٹی سے بالکل ہٹ کے ہے۔
عام یونیورسٹیز ایک پلان کے تحت بنتی ہیں، جی ان کے جو ایکسپینڈیچر ہیں، ان کے گرانٹس ہیں، ان کے ڈیفرنٹ تعلیمی جو شعبے ہوتے ہیں وہ سب پری ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جامعہ ملیہ کی جو پیدائش ہوئی ایک بڑے اہم وقت میں ہوئی اور ایک اہم مقصد کے ساتھ ہوئی. وہ تھا خلافت موومنٹ کا زمانہ، جب ہندوستان کو وہ شخصیت چاہیے تھی، وہ طبقہ چاہیے تھا، جو وہ لوگ جو ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے ان کا ساتھ دے. اور یقیناً نوجوانوں کے جو طبقہ ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت کا حائل ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی موومنٹ کو چلانے میں. جی. اسی وجہ سے گاندھی جی اور ان کے جو جتنے رفقا تھے اس زمانے میں، علی جوہر برادرز، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، یہ لوگ جو تھے جو آزادی کے موومنٹ میں جڑے ہوئے تھے، یہ علی گڑھ گئے اور وہاں ایک خلافت موومنٹ کا ایک کال دیا کہ لڑکے نکل کر کے آئیں اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو مہم چل رہی ہے خلافت موومنٹ اس میں ساتھ دیں. جبکہ وہ دو طبقہ ہوا، وہ طبقہ جو گاندھی جی کا ساتھ دیا وہ نکل کر کے ان کے ساتھ آیا. ایک لال ڈگی کہلاتا ہے وہاں پہ وہ الگ ہو گئے. وہاں سے پھر یہاں کرول باغ سارے لوگ آئے. وہاں پہ ایک یونیورسٹی جامعہ ملیہ کی طرح کے نام سے شروعات ہوئی حکیم اجمل خان کی قیادت میں. اس کے بعد میں وہ یونیورسٹی کے طور پہ یہاں پہ ڈیم ٹو بی یونیورسٹی جہاں پہ موجودہ اس وقت اوکھلے میں ہے، یہاں پہ ہوئی. اس وقت کے بعد سے جامعہ ملیہ نے بہت اونچ نیچ کا سامنا کیا. ایک وقت تھا کہ جامعہ ملیہ بند ہونے کے کگار پہ تھا، اس لیے کہ چندے پہ یونیورسٹی چلا کرتی تھی. 1 روپے کی تنخواہ پہ لوگوں نے کام کیا. یہ جب کہانی ہم لوگ سنتے ہیں اور اس کے بیچ سے جو لڑکے نکل کر کے ملک کی رہبری کیا اور ملک کی رہنمائی کی، وہ ساری چیزیں یہاں کے اساتذہ اپنے دماغ میں پیوست رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ تعلیم کا جو اہتمام ہے، جو سرکار کے ایک مہم ہے، خاص طور سے جو موجودہ ہمارے پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا جو ویژن ہے، اس میں دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا جو ہنر ہے وہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو آنا چاہیے. اسی وجہ سے یہاں کا جو ٹیچر ہے اگر وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہوگا تو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ حال فی الحال میں جو بھی یہاں سے طلبہ نکلے ہیں اور انہوں نے ملک کا نام روشن ہی کیا ہے، چاہے ہندوستان کی بات کریں دنیا بھر میں، تو جو آپ نے بات کہی یہ نیشنلزم کی کہ یہ پیور نیشنلزم ایک طرح سے بچوں کے اندر گھٹا ہوا ہوتا ہے جو جامعہ سے فارغ ہوتے ہیں. جامعہ اسی مقصد سے قائم کیا گیا تھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ پیور نیشنلزم خاص طور پر مسلم قوم کے اندر بیدار کرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ جگہ رہے. آپ کے اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے کہیں نہ کہیں کچھ کمی آئی یا اور بڑھتا چلا گیا اتنے سالوں میں وہ بچوں کے اندر جو جذبہ ہے نیشنلزم کا؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی وائس چانسلر یہاں آتا ہے وہ یہاں کا بیک گراؤنڈ اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی وائس چانسلر اس سے الگ رہا. ہاں وہ لوگ آئے، باہر سے آئے، لیکن جب انہوں نے اس ادارے کے بارے میں سمجھا تو اس چیز کو بڑا سراہا اور اس کو فور فرنٹ پہ رکھا. لیکن جو ہماری پالیسی، ایجوکیشن پالیسی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لوگ لے کے چلے. اسی وجہ سے ہر وائس چانسلر کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے اور وہ کنٹریبیوشن دھیرے دھیرے آگے چلتے اب اس اسٹیج پہ آ گیا کہ یہ یونیورسٹی اس وقت NRIF میں 3ری پوزیشن پہ آ گئی ہے اور نیک جو ہوتا ہے ایکریڈیشن اس میں A++ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ساری دین ہمارے پچھلے وائس چانسلرز کی دین ہے. اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں، جو گورنمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہیں، جو بھی ان کے ویژنس ہیں اور جو بھی پالیسیز ہیں، چونکہ دلی میں رہنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں سر فہرست وہ میسر ہو جاتی ہیں. تو یہاں کے نئے جدید تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور میں ایک بات بہت واضح کر دوں، یہ واحد ادارہ ہے جو پیور سیکولرزم کا درس دیتا ہے. آپ ہمارے جتنے اولڈ بوائز ہیں اس میں دیکھ لیجئے، ہر طبقے کے، ہر قوم کے لڑکے ہیں اور ان کے اندر اتنی ہی محبت ہے
اس ادارے سے جتنا ایک مسلم قوم کے لڑکوں کے ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر بھی میں بتا دوں کہ جب ایک قحط کے دور سے گزر رہا تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ، تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام بدل کے کچھ اور رکھ دیا جائے، یہ اس لیے کہ یہ کچھ عجیب اسلامیہ کا وہ لگ رہا ہے کہ اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ تو گاندھی جی نے کہا کہ اگر آپ یہ نام چینج کر دیجیے گا تو میں اس سے ناطہ چھوڑ دوں گا۔ تو یہ گاندھی جی کا کال تھا، اور آج اس کے بعد کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام چینج ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد اس کانسیپٹ کو لوگوں نے سمجھا۔ یہ ایک واقعی ایک سیکولرزم کا ایک زندہ جاوید یہ نمائندہ ہے اس قوم کا، اور باہر سے جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہاں کے سیکولرزم کا کوئی مثال دیکھنا ہے تو آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آ کے دیکھیں۔ ہم جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بات کریں تو کیونکہ یہاں سے بچے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں اور ملک کو اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اگر آپ سے جاننا چاہیں کہ آپ وکست بھارت کے جو ویژن ہے پردھان منتری جی کا، اس سے سائملٹینیسلی کس طرح سے آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو جوڑ؟ سب سے پہلے تو میں اس ہندوستان کے مائناز پردھان منتری شری نریندر مودی کا میں دھنیواد کرتا ہوں کہ ان کا ویژن، وہ اپنے عہدے کو صرف وہ پرائم منسٹر کو عہدے سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہندوستان کے مستقبل ان کے سامنے ہمیشہ گونجتی رہتی ہے اور دکھتی رہتی ہے۔ اسی کا نتیجہ وکست بھارت 2047 ہے۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری آف ایجوکیشن سنیل کمار برنوال جی ابھی ایڈریس کر رہے تھے، میں وہاں پہ تھا، انٹریکٹ بھی کیا، کہ یہ ایک 2 ہفتے کا مہم چلنا جا رہا ہے جس میں یوتھ کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ بتائے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اگلے 25 سال میں کیا چاہتا ہے۔ پہلے یہ سارے فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن الیکٹرانکس میڈیا کے ہونے کے ناطے ایک ہندوستان کا بچہ اس پورٹل کو یوز کر کے یا اور جو سسٹم جو ڈیولپ ہوا ہے اس سے اپنی بات رکھ سکتا ہے، جس میں سرکار میں بیٹھے لوگ اس کا انالائسس کر سکیں۔ 11 دسمبر سے لے کر کے 24 دسمبر کا پروگرام پردھان منتری جی کا ہے۔ اس دن وہ اپنا ایک ویژن بتائیں گے سب کے سامنے، اور ہم لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دیا گیا ہے کہ پہلے تو جتنے وائس چانسلرس ہیں، کچھ سینئر پروفیسرز کو لے کر کے پہلے ان کا ویژن دیکھیں، پھر وہاں سے جو ہمیں گائیڈ لائن آئے گا اس کو ہم کیسے ایگزیکیوٹ کریں کہ اس ادارے کا، ہر ادارے کا پورے ہندوستان میں ایک لڑکا کیسے اس مہم سے جڑ جائے، اور سرکار کو یہ پتہ چلے کہ آج کا جو یوتھ ہے آج سے 25 سال بعد کیا اس کا کیا رجحان ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سیاست میں ایک بہت ہی نمایاں چیز ہے جو ہمارے پردھان منتری جی کرنے جا رہے ہیں۔ جی، تو امید ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے کر کے، اور تمام جتنے بھی طالب علم ہیں یہاں پر، وہ اس کو اپنے اندر اپنی روح میں اتار کر کے اس کے لیے کام بھی کریں گے۔ اچھا، ہم آپ کی بات کریں تو لاء آپ نے کیا، پھر LLM کیا، اس کے بعد PhD کی، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں تو خاص طور پر اسٹوڈنٹس جو ہیں ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کریں، کس فیلڈ میں جائیں، کون سا کورس چنیں، کس فیکلٹی میں جائیں۔ لیکن آپ نے 30-35 سال پہلے وکالت کرنے کی سوچی، تو کیا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی آپ کے گھر میں وکیل تھے، یا آپ کو بس شوق ہوا تو آپ نے وکالت کرنے کی سوچی؟ دیکھیے، میں 1978 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آیا میٹریکولیشن کرنے کے بعد۔ میں نے جب داخلہ لیا تو لاسٹ بیچ تھا پری یونیورسٹی کا، میں سائنس کا طالب علم تھا۔ اس زمانے میں تعلیم کا یہ سسٹم نہیں تھا کہ کوئی کیریئر پلاننگ کے بارے میں سوچے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ تو PUC کرنے کے بعد سے ہم نے BSc میں داخلہ لے لیا، وہ بھی میرے فزکس آنرس۔ 3 سال تک میں BSc کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ 1982 میں جب ہم نے BSc کا آخری سال تھا تو آخری سال کے بعد وہاں فیئر ویل ہوتا ہے بچوں کا جو گریجویشن کر کے نکلتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد تھے شریواستو جی، جی، ہم لوگوں کا تعلق اس زمانے میں اسٹوڈنٹ اور
टीचर का जो रिश्ता था बड़ा गहरा होता था। तो वो उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाया और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा अब ग्रेजुएशन होने जा रहा है, आगे तुम क्या सोचते हो। फिर उन्होंने मेरे ख़ानदान के बारे में पूछा, मेरे भाई बहन के बारे में पूछा। जी। सारी चीज़ बताने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, इसके बाद तुम एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तुम्हारे इस बातों से लगता है कि तुमको कुछ दिनों के बाद बरसरे रोज़गार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई ऐसा कोर्स चूज़ करो कि जिसके बाद तुम बरसरे रोज़गार हो जाओ। उन्होंने कहा कि तुम लॉ की तरफ जाओ। तो ये एक उस्ताद की देन थी कि मैंने कैरियर चेंज किया, और उसके बाद फिर मुड़ कर के मैं साइंस की तरफ नहीं देखा। वहाँ से मैंने तीसरा मेरी पोजीशन थी एलएलबी में भी और एलएलएम में भी। उसके बाद मेरा डिसर्टेशन जो था वो भी किसी उस्ताद ने बताया कि घिसी पिटे उस पे टॉपिक में मत करो, नए टॉपिक को चूज़ करो। दिसंबर 1986 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेजिस्लेशन आया, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंटल एक्ट दोनों एक साथ पार्लियामेंट में पास हुए। तो हमको हमारे उस्तादों ने बताया कि इस पे तुम काम करो, लेकिन चूँकि वो नया सब्जेक्ट था, नई चीज़ थी, उस पर मटेरियल नहीं मिलता था। मैं रातों दिन बैठ कर के लाइब्रेरी में पढ़ता था सुबह से शाम तक। फिर एक मेरे ही उस्ताद थे, वो शाम को आते थे अपने क्लास लेने के लिए और तैयारी करने के लिए। उन्होंने कहा कि इकबाल, तुमको 6 महीने में से मैं देख रहा हूँ, तुम किताबों में लगे रहते हो, केस पढ़ते रहते हो, नोट बनाते रहते हो, तुम डिसर्टेशन कब लिखोगे। तब उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, अब तुम सिनॉप्सिस बनाओ। और वो इतना एक नुमाया काम निकल करके आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे कि हर आदमी चाहता था मेरा डिसर्टेशन देखना। कुछ लोगों का ताल्लुक मलेशिया से था, जहाँ पे कंज्यूमर एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल का। उन्होंने मेरा डिसर्टेशन का सिनॉप्सिस जो है वो भेज दिया मलेशिया। उन्होंने कहा कि इनको मैं वहाँ पे बुलाना चाहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो तकरीबन 3 महीने की ट्रेनिंग, ये मेरी पहली स्टूडेंट लाइफ में ये मेरा पहले फॉरेन विज़िट था। वहाँ के बाद से मैं आया, फिर नेशनल लॉ स्कूल में वहाँ इंडक्ट हो गया। तो ये तो आपने बहुत मुख्तसर अंदाज में अपने करियर के बारे में बताया, लेकिन चैलेंजेस इसमें ज़ाहिर बात है इस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रहे होंगे। बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल आपकी कहानी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत नौजवान जो हैं मेहनत करना नहीं चाहते, बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तरक्की के लिए। उनके लिए मैं चाहूँगा आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले के दौर अलग था, पहले कैरियर प्लानिंग नहीं हुआ करती थी और एक आखिरी डिग्री ले करके आप नौकरी की तलाश में जाते थे। लेकिन आज के दौर में आपको उसकी एम्प्लॉयबिलिटी देखनी पड़ेगी, किस चीज़ की ज़रूरत समाज को है। उसके लिए आपको अखबारों में, जर्नल्स में, टीवी में ये ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा टॉपिक चूज़ करें जिस पे आप काम करें, जिसकी ज़रूरत समाज को या इस देश को फ्यूचर में हो सकती है। अगर इस पे आपने महारत हासिल कर ली तो आप पहले शख्स होंगे जिनको नौकरी मिलेगी और जो उस काम के लिए फायज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत मसरूफ़ हैं और इतना वक्त आपने हमें दिया उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने ये मौका फ़राहम किया और मेरी बात सामीन तक पहुँचाने की एक ज़रिया मुहैया किया। शुक्रिया बहुत। जज़ाकल्लाह। तो ये थे आज हमारे पॉडकास्ट के ख़ास मेहमान, जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर इकबाल हुसैन साहब, जिन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू में बहुत सारी बातें हमें बता दी, समझा दी। उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा और अगले पॉडकास्ट में किसी और अजीम शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। आदाब।